اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا افتخار احمد ثاقب، اور جو ہم ایک سلسلہ پروگرامز کا شروع کیا ہوا ہے روشنی کے نام سے، اس کا یہ 7واں پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کا عنوان ہے معیشت اور قرآن۔ تو عرض ہے کہ یہ دونوں اصل میں جو ہے میرے مضامین ہیں، جو یونیورسٹی میں معاشیات بھی اور قرآن بھی۔ تو اس لحاظ سے میں اگرچہ اس مسئلے کو لینے کے لیے بہت ہی تفصیل سے اگر جانا ہو تو پوری ایک ضخیم کتاب لکھنی پڑے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصر طریقے سے وہ جو ہے قرآن کی چند آیات کو سمجھیں جو اس کے معاشیات یا معیشت کے حوالے سے ہیں۔ تو عرض ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ یا دوسرے لفظوں میں روٹی کا مسئلہ، یہ ایسا ہے کہ جو پہلے دن سے آدم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب سے اس نے اس زمین پر اپنے قدم رکھے اور اس کو اپنا مستقر بنایا، تب سے یہ مسئلہ جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن آج کل ہمارے جو زمانہ ہے، اس میں اس معیشت کی اہمیت کچھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور تمام افراد اور اقوام اس کے لیے بہت پریشان ہیں کہ اس مشکل مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے یہ مارکس اور لینن کو بھی شہرت حاصل ہوئی کہ وہ بھی اس عالمگیر پریشانی کو کیسے دور کریں، اور اس طرح کے اور بھی جو ہے ممالک اور حکومتیں، انہوں نے اس کو کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنے کی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اس میں کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی ابتدا ہی اس آیت سے ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ اتنا بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد و ستائش اس خدائے پاک کی ذات کے لیے ہے جس نے تمام اقوام عالم کی نشو و نما کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ اسی لیے اس کی حمد و ستائش ہے کہ وہ تمام افراد انسانیہ کی صلاحیتوں کی کو نشو و نما دینے کا ذمہ دار ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ اتنا عظیم اعلان ہے کہ ہر متنفس کے سامان زندگی اور اسباب و ذرائع نشو و نما کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لی ہے۔ اور جب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کروڑوں انسان ہیں جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، اور ایک طرف جو ہے قحط سے کتنی انسانی جانیں محض روٹی نہ ملنے کی وجہ سے تلف ہو جاتی ہیں۔ خود ہم اپنے وطن پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کتنے انسان ہیں جو راتوں کو بھوکے سوتے ہیں۔ پھر اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری کیسی لی ہے کہ جس میں لاکھوں انسان بھوکے سوتے ہیں۔ اب اس میں ہم بہت ہی جب غور و فکر کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آگے قرآن پاک میں اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ کس طریقے سے یہ اس کا یعنی اصل مطلب اس بات کا کیا ہے، اور اس قرآن کے مطابق یہ جو ہے معاشی نظام کس طریقے سے عمل میں آ سکتا ہے، جس سے کہ تمام انسانوں کو نہ صرف کھانے پینا اور رہائش کا انتظام ہو سکے، بلکہ ان کی نشو و نما اور تربیت اور تعلیم کا بھی اہتمام ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب
خارجی کائنات یعنی یہ زمین و آسمان اور چاند ستارے اور جتنی بھی کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں، ان کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہر چیز پوری ہو رہی ہے، اور وہ کوئی ایسا اس میں سے نہیں ہوتا کہ رکھنا پیدا نہیں ہوتا. جیسے کہ جو سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 49 کا یہ آیت ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی کائنات کی ہر شے قانون خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور یہ قانون ان کی نشو و نما کی تمام ضروریات کو پورا کیے چلا جاتا ہے. اور ایک اور آیت کو ہم دیکھتے ہیں جو ہے سورت 55 اور آیت نمبر 29، وہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اور کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنی نشو و نما کے لیے اس کی محتاج ہیں، اور ان کی یہ احتیاج ایسی نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی جیسی رہے، یعنی ان کی ضروریات جو یہ کائنات کی چیزیں ہیں ان کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں. جبکہ ایک اور آیت کو ہم دیکھتے ہیں جو اسی صورت کی آیت ہے، صورت نمبر 55 اور آیت نمبر 29، کل یوم ہوا فی شان، تو یہ ہر شے جو ہے ہر آن ایک نیا پہلو بدلتی ہے، یعنی یہ ارتقاء جو ہے پوری کائنات میں ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس طرح اس کی جو ہے نشو و نما کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں. اور یہ خدا کا ہی قانون ربوبیت ہے کہ جو ان کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ان کو سامان نشو و نما باہم پہنچائے چلا جاتا ہے. لیکن انسانوں کی دنیا میں یہ حالت تھوڑی مختلف ہے. انسان کو چونکہ اس کا اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اختیار کر لے اور چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کر لے، اور وہ سرکشی اختیار کر کے اس کی جگہ ایک نیا اپنا نظام رائج کر لے. اور یہی وہ اصل میں جو غلطی ہے کہ جب انسان اپنا نظام رائج کرتا ہے تو پھر وہ ساری خدا کی تمام ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لے آتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اس طریقے سے پھر وہ انسان جو ہے وہ پوری ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. تو اس میں یہی ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع کر لیتا ہے تو پھر یہ ساری ذمہ داریاں اس نظام کے تحت بہت ہی حسن کارانہ انداز سے پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہی وہ نظام ہے جو قرآن پاک کے مطابق قائم ہوتا ہے. اس کو ہم ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں، سورت یاسین ہے، اس کی یہ آیات ہے، سورت یاسین ہے، یہ 36 ہے سورت، اور 47 اس کی آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سامان زندگی عطا کیا ہے اسے دوسروں کی پرورش کے لیے کھلا رکھو، یعنی دوسرے جو لوگ ہیں ان کا بھی اس میں حصہ ہے اور ان کو بھی اس میں سے استعمال کرنے دو. تو وہ لوگ جو خدا کے قانون ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ کیا ہم اس شخص کے کھانے کا انتظام کریں جسے اگر اللہ چاہتا تو اپنے قانون مشیت کے مطابق خود ہی کھانا کھلا دیتا. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو تم ایسا سمجھنے اور کہنے میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہو.
اور خدا محتاج انسانوں کو کھانے کا انتظام از خود نہیں کیا کرتا، اور یہ انتظام اس نظام کی روح سے ہوتا ہے جو قرآن کی رہنمائی میں قائم ہوتا ہے، اور جس میں قوانین خداوندی کے مطابق رزق کو نوع انسانی کی پرورش کے لیے عام کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا، اور اب ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں جو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ہے آیت سورت نمبر 11 اور آیت نمبر 6۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور روئے زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اور یہ جو عظیم دعویٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمٹ سمٹا کر اس میں بیان فرمایا ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، اور یہ ہے سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 152۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں کی اپنی اور ان کی اولاد کی رزق کی باہم رسانی خدا نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور یعنی رزق یعنی سامان زیست ہی کی نہیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو رب الناس کہا ہے، اور ربوبیت کے معنی ہیں کسی شے کو اس کے نقطہ آغاز سے پرورش دیتے ہوئے بتدریج اس کے نقطہ تکمیل تک پہنچا دینا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کو یہ جو قرآنی نظام ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو ہیں استوار ہوتی ہیں۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک اور جو ہے آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پھر وہی سوال ایک پھر آ جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں قائم ہوگا اور یہ قرآن کے اصولوں کے مطابق ہوگا، اور یہ کس طریقے سے یا کس طرح سے یہ قائم ہوگا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کی یہ بنیادی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان صرف اس کے طبعی جسم کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے جسے انسانی ذات یا ہیومن پرسنالٹی یا نفس یعنی سیلف یا انا یا ایگو یا بطور اقبال خودی کہتے ہیں، اور انسانی جسم طبعی قوانین کے مطابق زندہ رہتا ہے، اور انہی قوانین کے مطابق اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسانی ذات کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو وہ طبعی موت سے نہیں مرتی، بلکہ حیات جاوید حاصل کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی زندگی ایک جوئے رواں ہے جو مسلسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسانی ذات کی نشو و نما انسانی زندگی کا مقصود ہے، مقصود اعلیٰ ہے، اور قرآن کریم ایسا پروگرام عطا کرتا ہے جس سے انسانی ذات کی بتدریج نشو و نما ہوتی چلی جائے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم کی پرورش اس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان خود کھائے یا خود استعمال کرے، یعنی ذات کی پرورش اس چیز سے ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے، اور مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ انسانی جسم کی پرورش لینے میں ہوتی ہے اور انسانی ذات کی پرورش دینے میں ہوتی ہے، اور جو لوگ اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے ان کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد صرف جسم کی پرورش ہوتا ہے،
اس کے لیے ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کچھ سمیٹا جا سکے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے سمیٹ کر رکھ لے، اور اسی نظام کو نظام سرمایہ داری کہا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ زندگی کے تسلسل پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی ذات کی نشو و نما کی فکر بھی کرتے ہیں، اور جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنی پوری محنت سے سب کچھ حاصل کرتا ہے، لیکن اس میں سے اپنے لیے صرف اتنا رکھتا ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکیں، اور باقی جتنا بچتا ہے سب کچھ دوسرے انسانوں کی نشو و نما کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اور یعنی جو لوگ اس اصول حیات پر یقین رکھتے ہیں انہیں جماعت مومنین کہا جاتا ہے، اور یہ جماعت ایسا نظام قائم کرتی ہے جس میں ہر فرد فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے دن رات جد و جہد میں مصروف ہو جاتا ہے، اور لیکن اپنی اس سعی و عمل کے ماحصل کو اس نظام کے سپرد کر دیتا ہے جو قرآن کے اصولوں کے مطابق قائم کیا گیا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ ابھی اس پروگرام کا یہ حصہ اول ہے جو میں نے پیش کیا، کیونکہ وقت کی طوالت کے بیس اس کو ہم اگلے درس میں لیں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو اگلے وقت تک کے لیے آپ اس کے بارے میں سوچئے اور انتظار میں، اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیس بک پہ یا میسنجر پہ یا کسی واٹس ایپ پہ مجھے لکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کے اگلے حصے میں پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ، بابا، خدا۔